یعنی آج دنیا جس کو اپنے سرجری کا معراج سمجھتی کہ ہم نے سرجری میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ ہم دل کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں، والو بدل لیتے ہیں، بائی پاس ہو جاتا ہے، دل کو باہر نکال لیتے ہیں، دل کو سیف رکھنے کے لیے اندر ایک مشین فٹ کر دیتے ہیں، متبادل دل لگانے کی باتیں اور سب ہو. لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1400 سال پہلے جبکہ کوئی وسائل نہیں، کوئی ہسپتال نہیں، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں، کوئی انتظامات نہیں، تو یہ تو آپریشن جو ہے نوری مخلوق کر رہی ہے اور الہی حکم سے ہو رہا ہے. کہ آپریشن کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں، ملک ہیں، جبرائیل و میکائیل ہیں. اور جس ذات کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال یہ ہے کہ آپ کی کوئی بے ہوشی نہیں، آپ کو کسی دوائی سے، کسی چیز سے اتنا زیر اثر نہیں کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں. کہ اتنا بڑا سینے کا چیر دینا، اتنا بڑا کھول دینا، پھر دل مبارک کا نکالنا، نکال کے باہر دھونا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دل میں کوئی چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا، وہ بھی نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا. اور یہ بھی کہا کہ ھذا حظ شیطان، وہ حصہ چھوٹا سا نکال کے باہر ڈال دیا گیا اور پھر سینہ مبارک میں دل مبارک رکھا گیا اور پھر اس کو سیا گیا. تو بی بی حلیمہ یہ باتیں سن رہی ہیں اور ان کے لیے تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے نا کہ کسی بچے کو اس طرح. اور ایسا دنیا میں کون سا آپریشن ہے کہ جو لمحوں میں ہو جائے اور لمحوں میں ٹھیک ہو جائے. لیکن کہتے ہیں کہ آثار جو تھے سلائی کے، نشان جو تھے وہ باقی تھے. اچھا اللہ چاہتے تو یہ نشان بھی مٹ جاتے. جو خداوند قدوس اتنی بڑا آپریشن اپنے پاک نبی کا کرا سکتے ہیں ملائکہ کو بھیج کر، نشان بھی مٹ جاتے. لیکن نشان مٹ جاتے تو منکرین کو انکار کا ایک بہانہ مل جاتا کہ کافروں کو تو آپ چھوڑیے، بڑے بڑے مسلمانوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سینہ مبارک شک ہوا، یہ روایات ایسی نہیں ہے کہ ہم جس پر ایمان لے آئیں، کیونکہ حدیث مبارک تو لکھی ہی حضور کے 250 سال بعد گئی ہے. یہ شک کے صدر ہونا، سینے کا چیرا جانا، دل مبارک کا باہر نکال لینا، پھر دل کو دھونا، دھونے کے بعد دل کو اندر رکھ دینا اور بغیر اسباب ظاہریہ کے، اتنی بڑی بات جو ہے. انہوں نے کہا اصل میں مولویوں کو دھوکہ لگا ہے کہ انہوں نے شک کے صدر کو حقیقت پہ محمول کر دیا. حالانکہ معنی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کا دل مبارک جو ہے کھول دیا، یعنی اس کو باتیں سمجھنے کے لیے، علوم غیبیہ کی باتوں کو پہچاننے کے لیے، علوم قرآن کی حقیقت و گہرائیوں میں ڈوبنے کے لیے اللہ نے سینہ کھول دیا. وہ کہتے ہیں جیسے محاورے میں آپ کہتے ہیں جی ماشاء اللہ فلاں عالم کی جب تقریر سنی نا، اللہ نے بھائی ان کا تو واقعی سینہ کھول دیا، ایسے بہ رہے تھے جیسے کہ دریا بہ رہا ہو. حالانکہ نہ دریا بہ رہا ہوتا ہے اور نہ سینہ کھلا ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ محاورہ. تو بعض مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کوئی شک کے صدر نہیں، بلکہ یہ شرح صدر ہے، شک کے صدر نہیں. لیکن بات یاد رکھیں کہ شک کے صدر کی روایات بخاری و مسلم کی روایات ہیں، سیاح کی روایات ہیں، اور وہ اتنی تواتر کو پہنچی ہوئی روایات ہیں کہ جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اور پھر صحابہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ بھی روایات کا ذکر ہو، بلکہ صحابہ کا حضور کے آثار نشانات کو بھی دیکھ کے گواہی دینا کہ ٹانکے کے نشان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. حضور کے خادم جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جو اثرات تھے اس سلائی کے، وہ میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں. اور پھر جہاں شرح صدر ہے وہاں قرآن نے تو خود کہا ہے شرح صدر، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه. اور اسی طرح قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اور حضور کی دعا تھی اللہم متعنا بِأَسْمَائِنَا وَأَبْصَارِنَا وَاشْرَحْ صُدُورَنَا
تو شرح صدر تو قرآن نے خود ذکر فرمایا. تو اگر شرح صدر سے علماء کو دھوکا لگتا تو اس شرح صدر والی آیت میں وہ لکھ دیتے کہ یہ شک صدر ہے، یا شک صدر والی آیت کے نیچے اور حدیث کے نیچے لکھ دیتے کہ یہ شرح صدر ہے. یہ بات نہیں. حضور کا ایک دفعہ شرح شک صدر نہیں بلکہ 2 دفعہ حضور کا شک صدر ہے. ایک بچپن میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضعہ بی بی حلیمہ بنو سعد کے قبیلے میں تھے، اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا. اور ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج پہ لے جانے کا فیصلہ ہوا تو وہ بھی اللہ کے حرم میں مسجد الحرام میں یہاں آ کر فرشتوں نے پھر آپ کا سینہ مبارک کھولا. اور اصل وجہ اور حکمت اللہ کی شان یہ تھی کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلالت شان کے ساتھ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ بشر ہیں اور سید البشر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن عبداللہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن آمنہ ہیں، اس میں تو آپ کوئی شک نہیں کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابی طالب کے بھتیجے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، بی بی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پینے والے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ تقاضائے بشریت کا جو حصہ تھا اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اس بشریت کی چیز پر کبھی کسی شیطان کے وساوس کا اثر ہو جائے. اللہ نے اس حصے کو ہی نکال دیا کہ وہ چیز ہی باقی نہ رہے. اب باقی ہی وہ رہے گا جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو سکتا ہے، غیر اللہ کا کوئی تاثر وہاں دخل ہی نہیں دے سکتا. اس لیے کہ اللہ کے بندوں پر جب شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی تو پاک ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ایک حقیقتاً ہی انتظام فرما دیا کہ اس حصے کو ہی نکال دو، اس جگہ کو ہی نکال دو جہاں شیطان کے وساوس کا حملہ ہو سکتا تھا باعتبار بشریت کے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے معصوم ہیں کہ انسان تو انسان، جن تو جن، بلکہ شیطان. ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے، ایک قرین ہوتا ہے شیطان اور ایک ملک ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ. تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے، وہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہے ولکنہ اسلم، ہے تو صحیح لیکن وہ بھی مسلمان ہو گیا، تو لہذا اب وہ بھی میرے خلاف تو کوئی غلط بات تو مجھے نہیں بتا سکتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ عالم تھا. تو ایک دفعہ تو آپ کو بچپن میں تیار کیا گیا کہ وہ حصہ جو ہے اس کو نکال دیا جائے اور آپ کے دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا جائے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پھر ہم نے آپ پر ایک بہت بڑا بھاری قول اتارنا ہے. اللہ نے قرآن اتارنا ہے، اللہ نے قرآن کے اعلان کے لیے اپنے پاک پیغمبر کو تیار کرنا ہے. تو یہ باطنی تیاری بھی ہو رہی تھی، ظاہری تیاری بھی ہو رہی تھی. تو اب بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی. میں نے کہا اب اس کا حل کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد، ایک ہمارے علاقے میں بہت بڑا کاہن تھا، بہت بڑا ماہر تھا، راہب تھا ان باتوں کا، تو میں اس کے پاس ان کو لے گئی اور میں اپنے خاوند کو بھی لے گئی. تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ نام کیا ہے؟ میں نے بتلایا کہ نام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کی رات میں. کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں. کیا دیکھا؟ یہ دیکھا. کیا کیا آثار نظر؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ حلیمہ بات یہ ہے کہ اس بچہ جو ہے یہ کوئی شان والا بچہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ امت کا نبی ہو، لہذا اس کو تم بڑی حفاظت سے رکھو، اس کے تو بڑے دشمن ہوں. تو اب بھی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی. حالانکہ میں 2 سال کی عمر میں ایک دفعہ والدہ کے پاس لے گئی تو پھر منتیں کر کے میں لے آئی تھی حضرت کو، کیونکہ والدہ کہتی تھی اب 2 سال کی عمر ہوگی تو آپ چھوڑ دیں. میں نے کہا کہ نہیں، مکے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ برکت میرے گھر سے کہیں دور نہ ہو جائے، یہ رحمت میرے گھر سے کہیں نہ چلی جائے. تو اب میں اتنی گھبرا گئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سیدھی بی بی آمنہ کے پاس آئی اور میں نے کہا بی بی اب آپ اپنے بچے کو سنبھالیں، میں اب بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو بی بی آمنہ نے فرمایا کہ حلیمہ کیا بات ہے، تم تو منتیں کر کے لے گئی، تو ابھی تو چند ماہ بھی نہیں گزرے تم پھر خود آ گئی ہو دینے کے لیے، کیا تمہیں خطرہ ہے؟ اس نے کہا کہ اب بی بی میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ حالات ایسے دیکھے گئے ہیں، کچھ باتیں ایسی حضور کے ساتھ ہوئی ہیں
اور آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا، پھر کہنا کہ 2 آدمیوں نے میرا سینہ مبارک کھولا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ میں ڈر گئی ہوں کہ کہیں میں اس امانت کو سنبھال نہ سکوں۔ تو بی بی آمنہ نے کہا اچھا تم کہیں اس طرح اس لیے تو نہیں ڈر رہی ہو کہ آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا بھی اثر ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے بچے پہ کبھی جن کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ انی اعیذک باللہ الواحد الاحد من شر حاسد اذا حسد۔ اب دیکھیں کہ بی بی آمنہ حضور کو اس وقت بھی اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں پیدا ہونے کے بعد، حالانکہ وہ تو ان گھرانوں میں پیدا ہوئی جہاں بت پرستی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سلسلہ اور حضور کی برکات کے، انہوں نے کہا کہ ہاں میرے بچے پہ جن شن تو کوئی اثر نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم گھبرا گئی ہو تو کوئی بات نہیں، چھوڑ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ماں کے پاس آ گئے، اور اس کے بعد عبد المطلب ابھی زندہ تھے، اور کفالت جو تھی وہ عبد المطلب کی تھی، اور عبد المطلب مکے کے سردار، اور عبد المطلب کے لیے کعبۃ اللہ کے بالکل عین دروازے کے قریب بساط بچھائی جاتی تھی، یعنی آپ کے لیے جیسے آپ نے دیکھا نا عرب کا اب بھی رواج ہے کہ گھروں سے باہر مکانوں کے ایسے تھڑے بنے ہوتے ہیں، وہاں کپڑا بچھا دیں گے، سرانے رکھ دیں گے، پیچھے مجلس بنا کے بیٹھ جائیں گے، عرب کا اب بھی رواج۔ تو عبد المطلب کے لیے جو مجلس بنتی تھی وہ بالکل عین کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب، وہاں آپ کے لیے مخملی کپڑے بچھائے جاتے، سرانے لگائے جاتے، گدے لگائے جاتے، کیونکہ سردار مکہ تو اس وقت عبد المطلب، سارے مکے پہ ان کی سرداری تھی، اور پھر سقایا اور خدمت حجاج، خدمت حجیج، یہ سارا نظام جو ہے عبد المطلب کے سپرد تھا، لہذا ان کا احترام جو ہے 2 جانب سے تھا، ایک کعبۃ اللہ کی نسبت سے اور ایک مکے کی سردار ہونے کی نسبت۔ اور جب وہ مجلس بچھا دی جاتی تو کوئی بھی آدمی جب وہاں آتا تو اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ حضور اس عبد المطلب کی اس بساط پہ، اس جگہ پہ بیٹھ جائے، حتیٰ کہ عبد المطلب کے باقی بیٹے جو ہیں وہ بھی کھڑے رہتے تھے، باپ کا انتظار کرتے تھے جب تک والد آئیں وہ آ کے وہاں بیٹھیں۔ لیکن خدا کی شان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو 3-4 سال کی عمر نہیں ہوئی تھی، آپ جب بھی تشریف لاتے تو آ کر فوراً اپنے عبد المطلب دادے کی مجلس پہ بیٹھ جائیں، اور بھائی اگر روکتے بھی تو آپ ان کی توجہ نہ۔ اور عبد المطلب کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا ان ابنی ھذا لشأن، اس میرے بیٹے کے اندر کوئی اللہ نے کوئی شان رکھی ہے ایسی، اس کو منع نہ کیا کرو، اگر یہ میری مجلس پہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا لیکن میں محمد کو نہیں اٹھا سکتا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس ضمن میں آپ کو یہ ایک جہاں وہاں یعنی بی بی حلیمہ کے پاس خالص غذا ملی، خالص لسان ملی، خالص لغت ملی، اور عبد المطلب کے پاس بیٹھ کے سرداری ملی، اور سرداروں کی باتیں، بڑے بڑے سرداروں کا عبد المطلب کے دربار میں آنا، بیٹھنا، باتیں کرنا، انداز کرنا، یہ ساری باتیں جو تھیں اس کی ایک تعلیم دی جا رہی تھی۔ عبد المطلب کے مجلس کوئی معمولی سی مجلس نہیں تھی، اس وقت مکے کا سب سے بڑا سردار، یہ سارا ایک اللہ کی طرف سے نظام۔ اور عبد المطلب کا عالم یہ تھا کہ سردار ہونے کے باوجود پیسہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ جب پیسہ آتا تو سخاوت تھی، خرچ ہو جاتا، حاجیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، زمزم میں شہد ملا کے پلایا جا رہا ہے، زمزم نہیں تو باہر سے پانی لا کے پلایا جا رہا ہے، سرید کھلائی جا رہی ہے، روٹی کھلائی جا رہی ہے، حاجیوں کی خدمت کی جا رہی ہے، تو اتنا پیسہ کہاں سے ملے گا سردار؟ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفالت میں بھی تربیت لیتے رہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہوئی، ایک دن آپ کی والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضور کو لے کر آپ کے اخوال جو ہیں بنو نجار مدینہ منورہ میں ان کے پاس جاؤں، کم سے کم میں اپنے رشتہ داروں کو بھی تو ملاؤں، اور کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی زیارت کر سکیں۔ حضور کو لے کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں، اور